لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی محمد شفیع اللہ ربی محمد شفیع اللہ ربی محمد شفیع اللہ ربی محمد شفیع محمد شفیع اللہ ربی آمین
اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او بچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پیچھے سفا چاونے جاؤ سفا جی پیچھے صفحہ جڑو جی. سفا چاہیے سفا چاہیے
وقتی طور صاحب پر بھیجو صاف تو پاؤ بنے ٹائم زیادہ نہ بھیجو سارے بھیجو جگہ بھیجو بھیجو الرحمن الرحیم. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج یہ اور کل ہماری باری ہے. الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب لم یزل کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ باری لالا کے زندگی کے تمام اچھے کام شرف قبولیت عطا فرمائے اور لالا کی قبر کی منازل کو آسان فرمائے اور لالا کے خاندان سمیت بار کے جتنے دوست احباب لالا کے ہیں ان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرمائے. میں تلاوت کلام پاک کے لیے محترم و مکرم غلام مصطفیٰ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پہ. غلام مصطفیٰ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. جزاک اللہ. لاکھ سلام اس آقا پر بتلاکو جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام امن، روح ہواؤں کے جس نے موڑ دیے. اس جانے جہاں کی باتوں میں لطف کچھ ایسا ہے ہم نفسوں کہ جب سے چھڑا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے. میں نعت رسول مقبول کے لیے ملتمس ہوں محمد طارق سلطانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعت پیش کریں. درود پاک پیش کریے صلی اللہ علیہ وسلم.
رحمت میرے مولا قبول فرما لے گناہگار بہت ہو میں پاک ہو جاؤں جب میں پاک ہو جاؤں پڑھو درود آل محمد پر میرا بے سفر مدینے دی گلی وچ ہو جائے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب بنی ہے ساری خدائی میرے نبی کے لیے نبی کی نعت سوارا ہے زندگی کے لیے بنی ہے ساری خدائی میرے نبی کے لیے نبی کی نعت سہارا ہے زندگی کے لیے شب عالم کی ترکیاں ہیں جوانی پر تمہاری یادگی کافی ہے روشنی کے لیے شب عالم کی ترکیاں ہیں جوانی پر تمہاری یادگی کافی ہے روشنی کے لیے حضور روئے گے اس امت کی خاطر ہے کون روتا ہے اس زمانے میں جو کسی کے لیے حضور روئے گے اس امت کی خاطر ہے کون روتا ہے اس زمانے میں جو کسی کے لیے کبھی تو خواب میں آ جا یا رسول وہ گھڑی کے لیے بنی ہے ساری خدائی میرے نبی کے لیے نبی کی نعت سگارا ہے زندگی کے لیے اب میں اظہار خیال کے لیے ملتمس ہوں وقاص رزاق صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں ہزاروں منزلیں ہوں گی ہزاروں کرواں ہوں گے ہزاروں منزلیں ہوں گی ہزاروں کرواں ہوں گے نگاہیں ہم کو ڈھونڈنے کی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے صدانی باغ بلبل بولے صدانی باغ بہاراں صدانی باغ بلبل بولے صدانی باغ بہاراں صدانی ماں پہ حسن جوانی تے صدانی صحبت یاراں آج جس شخصیت کی نماز جنازہ میں ہم شرکت ہوئے ہیں آج میرا جسم میری زبان مجھ کو اجازت نہیں دے رہی کہ اس شخصیت کی تعریف کے لیے میں وہ الفاظ بیان کروں اور میں اگر اس شخصیت کے لیے الفاظ بیان کرنا شروع کروں تو میں سمجھتا ہوں صدیاں بیت جائیں گی مگر شخصیت کی تعریف کے الفاظ کم نہ ہوں گے جیسا کہ تمام عباس بات سے بخوبی واقف ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن کریم ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت موت زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے ہم سب نے ایک نہ ایک دنیا فانی کو چھوڑ کر خدا کے دربار میں حاضر ہونا ہے یہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ اور مسافر خانے کی طرح ہے جو بھی اس جہاں میں آیا آخر ایک نہ ایک دن اس نے اس جہاں کو چھوڑ کے طرح جانا ہے مگر لالا بشیر ناز ایڈوکیٹ آج چڑی کے لوگوں اور گنگالا کے لوگوں آج بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف چڑی اور گنگالا کے لوگوں کا لالا نہیں بلکہ وادی ابنا کے لوگوں کا لالا ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے
بیماروں کے آنے والی تمام نازل آسان فرمائے، لائقین کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ اسی شعر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ بچھڑا کچھ صدا سے کہ رت کی بدل گئی، بچھڑا کچھ صدا سے کہ رت کی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اب میں ملتمس ہوں میاں عثمان قریشی ایڈوکیٹ صاحب سے، جو لالا بشیر کے انتہائی قریبی رفقا میں سے ہیں، کہ وہ اپنے حالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچھڑا کچھ ہی صدا سے کہ رت بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ بشیر صاحب کے ساتھ میرا 30-35 سال معاشرت رہی ہے۔ اچھے انسان، مخلص دوست تھے، کبھی بھی انہوں نے کسی بات سے اختلاف نہیں کیا، بڑے اچھے مہمان نواز، ہمیشہ ان کی یادیں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو جنت الفردوس میں عرفہ والا مقام عطا فرمائے اور مسلمان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مقررین بہت ہیں، ٹائم کی کمی ہے، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس مقرر کو ٹائم کے حوالے سے بتائیں، ساتھی علماء آنے والے جملہ مقررین سے یہ گزارش ہے کہ لالا کے رفقا کی ایک لمبی فہرست میرے پاس موجود ہے، جو بھی مقرر یہاں پہ آئے 30 سیکنڈ سے زیادہ ٹائم نہ لے۔ اب میں ملتمس ہوں محمد اجاز بھٹی، سابق اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل، کہ آپ اپنے حالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ صاحبین مکرم، السلام علیکم۔ آج جس شخصیت کے جنازہ میں ہم شریک ہوئے، سچی بات ہے ایسا شخص انتہائی نفیس، محبت کرنے والا، محبت بانٹنے والا، سادہ لوگ، مسکراہٹیں بانٹنے والا، آج یہ ہم کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف وادی بنا بلکہ پورا ضلع اور وکلا کمیونٹی آج سوگوار ہے۔ میں چونکہ خاصے علماء کرام بھی یہاں موجود ہیں، سب دوستوں نے حاضری لگانی ہے، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اپنے بھائی کو۔ سچی بات ہے کہ واحد یہ ہمارے بھائی لالا بشیر ایڈوکیٹ جو ایک بار کی رونق تھے، ہر وکیل کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ ان کا ایسا پیار بھرا تعلق تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر آنکھ اشک پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ یہ ایک سچے اور کھرے انسان تھے، درد دل رکھنے والے تھے، انسان دوست تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ ہمیں ایک بڑا صدمہ دے کے جا رہے ہیں۔ میں تمام وکلا برادری سے اظہار عقیدت کرتا ہوں، اور تمام لواحقین سے، جملہ وادی بنا کے لوگوں سے میں اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے، اور جملہ لواحقین اور وادی بنا کے لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں ملتمس ہوں عمران مقصود ایڈوکیٹ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے حالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے اندر روح پھونک رکھی ہے، اس نے ایک نہ ایک دن اس جسم سے جدا ہونا ہے۔ آج نہایت دکھ، درد، رنج اور صدمے کے ساتھ میں اپنے دوستوں، وکلا کمیونٹی، وادی بنا کے لوگوں اور ان لوگوں کے ساتھ جن کا بشیر ناز کے ساتھ ذاتی تعلق تھا، بالخصوص چودھری ظفر اقبال صاحب اور ان کے بھائی چودھری آصف صاحب، چودھری حسن جہانگیر صاحب اور زاہد اقبال صاحب اور پوری فیملی کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ یہ بشیر ناز ایڈوکیٹ بہت ساری خوبیوں کا مالک تھا۔ یہ انتہائی ملنسار، خوش اخلاق، با کردار، با وقار اور معاملہ فہم انسان تھا، اور بشیر ناز ایڈوکیٹ ایک سماجی اور سیاسی برکت تھے۔ آج ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، چونکہ وقت کی قلت ہے تو میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کو جنت اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں اجاز یوسف ایڈوکیٹ صاحب سے کہ وہ آئیں انتہائی مختصر وقت میں اپنے حالات کا اظہار کریں۔ اے چشمے آشنا خوب رو، اے دیدائے بنا ماتم کر، اے چشمے آشنا خوب رو، اے دیدائے بنا ماتم کر، جو روشنی بانٹنے آیا وہ چاند و سورج ڈوب گیا۔
نعبد و نصلی و نسلم علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تقریر کا موقع نہیں ہے. آج ضلع کوٹلی بالخصوص وادی بنا اور کھولیٹا بار ایسوسی ایشن کے صدر یہاں پر موجود ہیں. میں ان کی موجودگی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس مرد مجاہد کو جو آج یہاں ہماری آنکھوں کے سامنے ایک میت کی صورت میں پڑا ہوا ہے. لالا بشیر ناز ایڈوکیٹ ہر بار کا وکیل، ہر بار کا ملازم اس بات کی گواہی دے گا کہ لالا بشیر ناز ایڈوکیٹ ایک مہمان نواز، خوش لباس، خوش اخلاق اور درویش صفت انسان ہے. میں دعا گو ہوں کہ رب باری تعالی لالا بشیر ایڈوکیٹ کی آنے والی منزلوں کو آسان فرمائے اور لاحقین کو صبر عطا فرمائے اور صبر کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں ملتمس ہوں لالا کے انتہائی قریبی ساتھی راجہ نوید مروت ایڈوکیٹ سابق صدر تحصیل بار ایسوسی ایشن کھولیٹا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن پوری وادی بنا کے لیے اور اس خاندان اور چودھری محمد بشیر ناز ایڈوکیٹ سے وابستہ لوگوں کے لیے انتہائی دکھ صدمے کا دن ہے کہ ہمارا یہ عظیم بھائی آج ہم سے اچانک جدا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مخلفی منازل کو آسان فرمائے. چودھری بشیر ناز سے میرا تعلق کم و بیش 30 سال سے زائد عرصہ پر محیط ہے اور میں چودھری بشیر ناز کے اندر اور باہر کے تمام معاملات سے، ان کے کردار سے، ان کی گفتار سے، ان کے دل سے، ان کی نیت سے کما حقوق نہیں لیکن بہت حد تک واقف تھا. 1992 سے لے کے پرسوں تک ہم کسی نہ کسی طرح اکٹھے رہے. کل کا دن تھا کہ ہم مل نہیں پائے اور وہ ہم سے جدا ہو گئے. وہ ایسا اجلا انسان تھا جس کا یہ خاصہ تھا کہ اس کے اندر کسی کے لیے مستقل نفرت، بغض، عناد نہیں تھا. اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں. اتنا اجلے کردار کا مالک تھا کہ انگلینڈ جیسے ملک میں بھی رہ کے جس طرح کا خوبصورت اور اجلا کردار وہ یہاں سے لے کے گیا تھا ویسا ہی وہاں سے لے کے واپس آیا. یہ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کیونکہ میں ہر بات سے واقف تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس میں اگر بات کرنا چاہوں تو سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ 30-32 سالہ جو ہماری رفاقت ہے، اتنے واقعات ہیں، اتنی اچھی باتیں ہیں، اتنی خوبصورت باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے اپنے عظیم بھائی کی شیئر کر سکتا ہوں، لیکن وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا. دیگر مقررین بھی ہیں جو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے ہیں. میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ زندگی میں کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اگر کسی میرے بھائی کی وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، کسی کو کوئی ذکر پہنچی ہو تو اسے فی سبیل اللہ معاف کر دیں. یہ بہت بڑا خاندان ہے، یہ بہت عظیم لوگ، یہ وادی بنا کا ایک بہت بڑا خانوادہ ہے. چودھری حسن صاحب سے لے کے چودھری لطیف صاحب، بابو یونس صاحب، یہ بڑے منصف مزاج لوگ ہیں. انہوں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کی، اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کی ہے. روزگار ان کو بڑے بہت وافر مقدار میں چیئرمین لطیف صاحب کا، چونکہ یہ ایک بزنس بھی تھا تو انہوں نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے لوگوں کو بیرون ملک بھیجا اور آج وہ لوگ کروڑ پتی اور ارب پتی ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام احباب جو اس خاندان کے مرحومین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور تمام الوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. میں ملتمس ہوں چودھری وسیم کفائد ایڈوکیٹ صدر بار ایسوسی ایشن کھولیٹا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے اس بھائی کو مرحوم کہتے ہوئے لہجہ منہ کو آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ان کے گھر والے، ان کے خاندان کے لوگ ان کے سوگواران میں شامل ہیں، ہم باہر والے، ہم وکلا جو ان کے ساتھی ہیں، ہم سب بھی اسی طرح، بلکہ پوری وادی بنا ایک غم میں ڈوبی ہے. ایک معاملہ فہم آدمی، خوش مزاج شخص ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے. میں صرف ایک ہی بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جانے والا بھائی ہمارا ایک پروفیشنل وکیل تھا. کئی بار چھوٹے موٹے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جس سے کہ کسی سائل مقدموں کو یہ لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اس نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے. تو میں دست بدستہ آپ لوگوں سے صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را میرے اس جانے والے بھائی کے لیے آپ اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھیے گا. فی سبیل اللہ ان کو معاف کیجئے. آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں، کسی کے لیے معافی، اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا. میں تمام احباب کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں. بار کونسل کی طرف سے بھی صبح میں کال آئی تھی، وہ بھی جو ہے وہ ہمارے اس غم میں ہمارے ساتھ ہے. تو میں جانے والے بھائی کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی منازل آسان فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ اور کا مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. میں ملتمس ہوں راجہ خورشید احمد خان سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب راجہ خورشید احمد خان ایڈوکیٹ. پچھڑا کچھ اس صدا سے گرفتی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا. شرکائے جنازہ محترم میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج ہم جس شخصیت کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے یہاں جمع ہیں، ایک سوچ کا نام تھا بشیر ناز، ایک فکر کا نام تھا. بشیر ناز لوگوں کے غم، دکھ، درد بانٹنے والا انسان تھا. انتہائی ملنسار، ہمدرد، انسان دوست شخص. اس کا خلاص صدیوں پورا نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ وادی بنا ایک قیمتی انسان کے ساتھ ساتھ ایک ایسے سیاسی و سماجی کریکٹر سے محروم ہو گیا. میں اس موقع پہ میری زبان ساتھ نہیں دے رہی. وہ ہمارا بھائی تھا، بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھا، عزیز تھا، دوست تھا، ہمارا کولیگ تھا. جس اینگل سے بھی اس کو زندگی کو دیکھا جائے، زندگی کے جس پہلو پہ بھی نظر دوڑائی جائے تو وہ ایک مکمل انسان تھا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی تمام منازل آسان فرمائے اور ان کے بھائیوں بالخصوص چودھری ظفر صاحب، چودھری آصف صاحب، ان کے چھوٹے بھائی، ان کے دیگر عزیز و اقارب، ان سب کے کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام مقررین سے گزارش ہے کہ وقت کا خیال رکھا جائے. اب میں ملتمس ہوں راجہ محمد بنارس ایڈوکیٹ، سابق صدر عبدالقیوم شاکر ایڈوکیٹ صاحب، ممبر بار کونسل آزاد کشمیر، اپنے خیالات کریں. الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آزاد کشمیر بار کونسل کی طرف سے اور تحصیل بار کوئٹہ کی جانب سے اور تمام وکلاء کی جانب سے اظہار تقدیر کرتے ہوئے میں صرف ایک چیز استدعا کر کے آپ نے کوٹلی کے بھائیوں کو زیادہ وقت دینا چاہتے ہیں. ہم مقامی لوگ ہیں کہ کسی نے کہا تھا کہ میں مر کے بھی بزم وفا میں زندہ ہوں، میں مر کے بھی بزم وفا میں زندہ ہوں، لاشکر میری محفل میرا جو ہمارا تعلق چودھری لطیف صاحب سے لے کر رشید راجہ صاحب تک اور رشید راجہ صاحب سے لے کر ظفر بھائی اور آصف بھائی تک اور وہاں سے انگرین تک ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور اہم مقام نصیب فرمائے اور واقعین کو صبر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. راجہ محمد بنارس خان صاحب ایڈوکیٹ، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، آپ سے التماس ہے کہ اپنے خیالات کہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. موت ایک اٹل حقیقت ہے. موت جب آتی ہے تو انسان کو پل بعد میں سمیٹ کر لے جاتی ہے، لیکن بعض اموات ایسی ہوتی ہیں جن کے خلاف
صدیوں ہاں پر نہیں ہوتا. میرے دوست میرے بھائی بشیر ناز صاحب کی بھی موت ان اموات میں سے ایک موت ہے. بشیر ناز ایک باکردار باوصف اور کیچر والے انسان تھے. بشیر ناز صاحب نے جب شروع میں پریکٹس کو شروع کی گولڈ لی تو یہ میرے ساتھ رہے. بشیر ناز جیسا میں نے اپنی زندگی میں اتنا قیمتی اتنا مخلص اور وفادار انسان نہیں دیکھا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی عارضی ہے, سب نے جانا ہے. آج ہمارے بھائی یہاں ہیں, کل ہم یہاں ہوں گے, لیکن انسان کا جو کردار ہے اس کے صاف زندہ رہتے ہیں. بشیر ناز صاحب اچھے کردار و صاف کے مالک تھے جو ان کو دنیا میں بھی ان کی تعریف ہو رہی ہے اور آخرت میں بھی ان کو یہی باتیں ان پہ کام آئیں گی. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ بشیر ناز صاحب کو اخری زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور جنت فردوس اعلیٰ کا عرفہ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کی سب جمیل عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ. میں ملتمس ہوں راجہ محمد مسعود ایڈوکیٹ صدر بار ایسوسیشن ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کوٹلی کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر لوگ شعر پڑھتے ہیں کہ پچھڑا کچھ خدا سے گروگتی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. لیکن آج حقیقتاً بشیر ناز صاحب کی موت سے نہ صرف شہر بلکہ پورا ضلع ویران ہو گیا. بشیر ناز صاحب انتہائی صفات کے مالک تھے. ڈسٹرکٹ بار کوٹلی کے رکن رہے اور وہاں اپنے وقتوں کے پھول بکھیرتے رہے اور پھر پیرٹا میں عدالت قائم ہونے پر پیرٹا میں آ گئے. بشیر ناز صاحب معاملہ فہم اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے. ان کی بیوہ کی موت نہ صرف فیملی کے لیے کنبے قبیلے کے لیے بلکہ ڈسٹرکٹ بار اور تحصیل بار کے لیے بھی انتہائی ناقابل اطلاقی نقصان ہے. میں ڈسٹرکٹ بار کوٹلی کی طرف سے تحصیل بار پیرٹا بشیر ناز صاحب کی فیملی دوستوں سے انتہائی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بشیر ناز صاحب کو کروڑ جنت نصیب کرے. اور الحمدللہ رب العالمین. میں ملتمس ہوں راجہ سنور کمالی صاحب سے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. سینئر سول جج راجہ سنور کمالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ایک آدمی اس عارضی دنیا سے چلا جائے اور آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں اور آپ کا دل کرے کہ میں اس کے لیے جو وہ کرنسی اگلی دنیا میں چلتی ہے جس کے لیے سال ثواب کروں, میں فاتحہ شریف اس کے لیے سال ثواب کروں, تو وہ ایک عام آدمی نہیں ہو سکتا. اور یہی بات چودھری بشیر ناز صاحب کی تھی. انتہائی دکھ ہوا یہ سن کے. جب میں تھا پوسٹڈ تھا یہ میرے مکان کے لینڈ لارڈ بھی تھے. تو سچی بات ہے کہ تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا کہ آزاد کشمیر میں راجہ چودھری اور ملک کہ جتنے باقی ٹائٹل ہیں ان کو برادری سمجھا جاتا ہے. یہ تو کوالٹیز کے نام ہیں, یہ کسی نسل کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. لیکن چودھری صاحب واقعی چودھری تھے اور وہ کیا خوبی تھی ان کے اندر کہ ان سے ملنے کا دل کرتا تھا. وہ ان کے دل کرتا تھا کہ وہ آپ کے پاس بیٹھے اور یہ بڑا پن ہے, یہ بڑے انسان کی علامت ہے, یہ پیارے انسان کی علامت ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. خوش قسمت ہے جمعے کا دن نصیب ہوا ہے. ہم سب پہ یہ دن آنا ہے, اپنی اپنی باری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب جتنے اچھے طریقے سے انہیں یہ دن نصیب ہوا, یہ ٹائم نصیب ہوا, وہ خوش قسمت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آخری منزلیں آسان فرمائے اور ہم پر بھی اپنا فضل و کرم نازل فرمائے. بہت بہت شکریہ. میں ملتمس ہوں مرزا محمد طارق ایڈوکیٹ صاحب سے کہ اپنے حالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بشیر ناز صاحب کا وہ ہنستا مسکراتا چہرہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو رہا. کل میں تقریباً 3:45 بجے کے قریب فیس بک کھولی, ایک دفعہ ان کی تصویر نظر کے سامنے سے گزری. میں نے سوچا شاید یہ کس لیے ہے,
پھر پڑھی تو یہ ایک المناک خبر تھی جس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا. میں نے وسیم کفایت صاحب کو فون کیا. انہوں نے کہا کہ میں ان کے گھر ہی ہوں. جب انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی تو میں نے چیف جسٹس صاحب کو فون کیا. وہ سوئے ہوئے تھے. جو گیا جب ان کو پتہ چلا وہ بھی صدمے سے دوچار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا ہوا. میں نے کہا مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے. انہوں نے فوری طور پر ضلع کوٹلی میں تمام عدلیہ کو چھٹی کر دی اور وہ خود بھی حاضر ہوں گے. مناسب وقت پر وہ خود بیمار بھی تھے. بشیر ناز سے میرا تعلق تقریباً 2000 سے ہے. وہ مجھے اپنے بڑے بھائیوں کی طرح وہ مجھے لانا کرتے تھے اور اگر کوئی کام ہو کبھی انہوں نے جو ذمہ داری بھی ہم نے ڈسٹرکٹ بار میں ان کو سونپی وہ انہوں نے خوشی خوشی قبول کی. اور جس طرح ایک فوجی اپنی ڈیوٹی کا پہرا دیتا ہے اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے یہ بشیر ناز کی خوبی تھی. بشیر ناز نے کوشش کی خواہش تھی ان کی کہ یہ سول جج کی عدالت کو رٹا جائے اور انہوں نے جدوجہد کی اور اس میں جو 80% کریڈٹ تھا وہ بشیر ناز کو جاتا تھا جنہوں نے ہم تک مدد کر کے یہاں سول جج کی عدالت منتقل کر. لیکن کل مجھے احساس ہو گیا ویسے تو کہتے تھے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں واللہ بشیر ناز کی اتنی جلدی ریلکس کا سن کر کوئی اعتبار نہیں تھا. اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے جتنے کوئی صغیرہ کبیرہ کوئی گناہ ہے ان کو معاف فرما اور اہل خاندان کو اور اہل عیال کو اور بھائیوں کو اور برادری کو اور ہم دوستوں کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. آخر دعائیں. میں ملتمس ہوں سینئر قانوندان عبدالسلام عارف صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس سے قبل گزارش یہ ہے کہ وقت کا خیال رکھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھی خاصی تقاریر ہو چکی ہیں. صبر کمالی صاحب ہمارے سینئر سول جج بھی تشریف لائے ہیں. کوٹلی سے ہمارے صدر صاحب اور بے شمار لوگ یہاں میرے بھائی کے جنازے پر آئے ہیں. میرے دوستو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تیرے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہمیشہ اور سدا قائم رہنے والے اللہ کے ذات. آج اس تہذیبی ریفرنس میں ایک ایسے دوست بھائی کے لیے بات کروں گا جو عزت دیتا تھا, جو پیار دیتا تھا, جو احترام دیتا تھا, جو نشاور کرتا تھا اپنی ساری سب سے. بشیر ناز تم جیسا کوئی پیدا ہوگا. میں چند دن پہلے وائس چیئرمین صاحب میں آپ اور جناب صدر جاوید صاحب آپ سے بات ہوئی. جناب صدر آپ نے چیف جسٹس صاحب کو فون کیا, میں رابطے میں رہا. پورے ضلع کوٹلی کے اندر, سہسے کے اندر, نکیال کے اندر, چڑوئی کے اندر یہ میرے اس بھائی کی اس عدالت پر جناب چیف جسٹس نے چھٹی کا اعلان کیا. میں ان کا شکر گزار ہوں. بار کونسل نے بھی 100 کا اعلان کیا, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. دوستو میں آخری بات کر کے جا چاہتا ہوں. خاندان اور افراد بڑی دیر سے پیدا ہوتے ہیں. علاقے کے اندر خاندانوں کا بڑا رول ہوتا ہے, ان افراد کا بڑا رول ہوتا ہے. وہ افراد جو باکردار ہوں, وہ افراد جن کی لوگوں کے لیے خدمات ہوں. یہ ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ان کے بڑے بھائی آپ کے خاندان کا وادی بنا کے لیے خدمات بھی ہیں, آپ کا پیار بھی ہے. اور آپ کے والد بزرگ جو میرے والد صاحب کے ساتھی میں سے تھے چودھری لطیف صاحب اللہ ان کو جنت اور 2 سالہ مقام عطا فرمائے, ان کا بڑا مقام ہے. تو میں کیونکہ ٹائم کی قلت ہے میں سب دوستوں کا, اپنی بار کمیونٹی کا, وادی بنا کے لوگوں کا, تمام وکلاء کا, ظفر صاحب آپ کا, آپ کے خاندان کے ساتھ دلی تعظیم کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے معروم بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور گمت خضرا کی شفاعت عطا فرمائے. السلام علیکم. میں ملتمس ہوں راجہ شاداب سکندر خان ایڈوکیٹ صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت.
بے شک ہر ذی روح نے لوٹ کے اپنے رب کی طرف جانا ہے، لیکن ہمارے بھائی لالا بشیر ناز کی اچانک بے وقت اور جوان موت نے جس غم دکھ اور تکلیف میں مبتلا کیا ہے، وہ غم زندگی کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ میرے بھائیوں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو میرے اور میرے دوستوں کے دکھ تکلیف اور غم کی ترجمانی کر سکیں، لیکن دنیا کی یہی حقیقت ہے، ہر ذی روح نے لوٹ کے رب کی طرف جانا ہے۔ آپ کے اپنوں نے سگوں نے ایک دن آپ کو چھوڑ کے جانا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کمی زندگی بھر پوری نہیں ہوتی۔ ایسا ہی میرا بھائی بشیر ناز ایڈوکیٹ تھا۔ بشیر ناز ایڈوکیٹ ایک درویش صرف انسان، نہایت مخلص، ایماندار، محبت کرنے والا، عزت دینے والا شخص تھا۔ جس بھی محفل میں جاتا اس محفل کی جان بن جاتا، جس شخص سے ملتا اس شخص کو اپنا بنا لیتا۔ میرے ساتھ ان کا تعلق بھائیوں والا بھی تھا، دوستوں والا بھی تھا۔ ہمیں ڈانٹ بھی دیتے تھے، ہمارے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے، لیکن ہمیشہ عزت احترام کیا۔ میں جب بھی ان سے ملنے گیا، ان کے دفتر میں گیا، ان نے اپنی کرسی چھوڑ کر مجھے اس پہ بٹھا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میری زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ میں چونکہ ان کے گھر کا فرد بھی ہوں، میرے بھائی تھے وہ بڑے۔ میں تمام احباب کا، آپ تمام دوستوں کا، وکلا حضرات کا جو دور دراز سے تشریف لائے، انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں تمام خاندان کی طرف سے، اور میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک میرے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے، ان کی آنے والی منازل آسان فرمائے، تمام لواحقین کو، ان کے دوست احباب کو، ان کے عزیز و اقارب کو، ہم بار کے ممبران کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام۔ میں ملتمس ہوں راجہ سکندر ایڈوکیٹ صاحب سے کہ وہ اپنے حالات کا اظہار کریں۔ انتہائی مختصر وقت میں 2-3 منٹ رہتے ہیں۔ فہرست بہت لمبی ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج یہ کل ہماری باری ہے۔ انتہائی قابل احترام شرکائے جنازہ جہاں تحصیل بار کھوئٹہ، ڈسٹرکٹ بار کوٹلی، اور آپ سب جہاں ایک اچھے بھائی سے، ایک اچھے ممبر سے، جہاں سیاسی جماعت ایک اچھے رہنما سے، جہاں میرے بھائی ظفر صاحب، میرے بھائی آصف صاحب، چودھری شریف صاحب، آپ صاحب حسن جہانگیر صاحب، جہاں ایک اچھے بھائی سے محروم ہو گئے، وہاں ہم سب لالا بشیر کی محبتوں کا، مسکراہٹوں کا، ان کی ذاتی زندگی کا کیا احاطہ کریں۔ اللہ پاک ان کو جنت میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو صبر کی دولت سے مار عطا فرمائے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے پیغام ہے کہ جس طرح لالا نے زندہ لوگوں کو عزت دے، ہر ایک آدمی کو لالا نے عزت دی، اور آج عزت کے ساتھ لالا خدا آپ کو اللہ جنت عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی ادب کے ساتھ میں اپنے تمام بھائیوں دوستوں بزرگوں سے گزارش ہے کہ چونکہ وقت ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو جگہ ہے یہاں شام بھی ہے، اور اگر 10-15 منٹ اگر دے دیں آپ تو میں آپ کا ذاتی طور پر مشکور ہوں گا، کیونکہ آج جس بھائی کے نماز جنازہ میں ہم شریک ہیں، یہ کوئی ہمارا بھائی کو معمولی آدمی نہیں تھا۔ یہ کسی ایک خاندان کے لیے، کسی ایک گاؤں کے لیے، کسی علاقے کے لیے نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں ضلع کوٹلی کا ایک ہمارا عظیم بھائی تھا۔ اور یہ میرا بھائی ایک بہت بڑا حلقہ باب بھی رکھتا تھا۔ بنیادی طور پر یہ وکیل تھے اور تحصیل بار کھوئٹہ ساری بار بات کرنا چاہتی تھی، لیکن بہت سارے دوستوں نے اپنا ٹائم دے بھی دیا ہے۔ میں تحصیل بار کھوئٹہ کا، ڈسٹرکٹ بار کھوئٹہ کا، کیونکہ میں کل پنڈی جا رہا تھا تو جب مجھے راستے میں یہ خبر ملی، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پورے آزاد کشمیر سے وکلا دوستوں نے میرے ساتھ فون کر کے اظہار تعزیت کیا۔ میں ان تمام دوستوں کا، ضلع بھر کے وکلا کا، پورے آزاد کشمیر بار کا، بار کونسل کا اور چیف جسٹس آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے بھائی کی وفات پر جو ہے وہ چھٹی کا اعلان بھی کیا، بار کونسل نے 100 کا اعلان بھی کیا، اور آج میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ میرے دوست بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس اعتبار سے میری یہ گزارش ہے
कि अगर आप 10 मिनट दे दें तो तकरीबन सारे दोस्त जो है वो अपना जो है वो इज़हार ख्याल कर पाएंगे। आज ये मेरा भाई एक बैठ जाए अगर तो मैं इस पर भी आपका बहुत छऊ है, जो छऊ में लोग हैं वो बैठ जाए तो मैं आपका बहुत ममनून एहसान हूँ। देखिए मेरा भाई ये जो बशीर नाज था इंतहाई खूबसूरत और खूबसूरत जो है ना वो शख्सियत का मालिक था। सीरत का ये आलम था कि इंतहाई ये मेहमान नवाज था और इतना सखी इंसान था। मैंने अपने हल्का बाद में किसी दोस्तों में इतनी जो है वो खूबियाँ नहीं देखी। मैं आज जब ये मेरा भाई सारी दुनिया को छोड़कर जो है वो हकीकी दुनिया की तरफ जा रहा है तो मैं अपने भाई जफर को, अपने भाई आसिफ को, अपने भाई नदीम को और ज़ैद भाई को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये ऐलान कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, ये आर्ज़ी दुनिया है और एक ना एक दिन इस आर्ज़ी दुनिया को छोड़कर हमने जाना है। लेकिन जिस दच से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। इतनी खूबसूरत जिंदगी गुजार कर और ये वादिया बना का मेरे भाई ने इतना बड़ा नाम रोशन किया। मैं आज अपने भाई को दिल की अमली गहराइयों से खिराज अकीदत पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे भाई की आखिरी मंजिल आसान फरमाए। महबूब इलाही साहब यहाँ बैठे हुए हैं, पीयूं कमर साहब है, राजा अकील साहब है, राजा निसार साहब यहाँ मौजूद है। उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो करीब आ जाए। तो अबीब और अमर फाकी साहब है, महबूब इलाही साहब से गुजारिश है कि एक मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार करें। महबूब इलाही साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मा लदैया फ़ान। हर इंसान का मौत का जायका चखा है, ये हकीकत है। हमारा भाई कल हम एक जनाजे में इकट्ठे थे, ये भी वहाँ गए। मुझे बाद में पता चला कि इनको प्रॉब्लम हो गया, वहाँ से इनको फरटा ले गए। गाड़ी इनकी वहाँ खड़ी थी, उधर ही गाड़ी खड़ी रह गई। यह है फतरत इंसान की जिंदगी। कोई पता नहीं किस वक्त कहाँ ब्रेक लग जाए, कहाँ जाकर फुल स्टॉप लग जाए। बड़ी आरजी जिंदगी है। हमारा भाई नेक अच्छा इंसान था, हम सारे गवाही देते कि वो नेक इंसान था जिसके बारे में लोग गवाही दें। हमारा ईमान है, हमारे नबी ने फरमाया उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। तो मैं तो आगवा हूँ, इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहता। बेशुमार दूसरे बात करनी है, दुआ करना उनका आखिरी जान अच्छा कर। मैं सदा तहसील बाद राजा अकबर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो चढ़ोई राजा अकबर साहब चढ़ोई से उनसे गुजारिश है। अबीब और अमान फाकी साहब से गुजारिश है कि सिर्फ एक मिनट में आपने ख्याल सामईन मुकर्रम, आज एक नौजवान जो वादिया बना की उम्मीद की किरण था, जिसे उभरना था और चमकना था, आज वो हमसे रुखसत हो गया। मैं इस मौके पर वादिया बना के सारे लोगों से, खुसूसन मुसाइल ज़्यादा लोगों से जिनका वो तर्जमान और वकील था, और दूसरी तरफ वकला बरादरी और उन तुम्हारे सारे अदालती अफसरान से जिनके साथ उनकी इंसिस्टेंस थी, उनके साथ भी इज़हार तज़ियत करता हूँ। यह ख़ानदान जिसका ये चौथा बड़ा वाक़या है, चौधरी लतीफ़ साहब इस ख़ानदान के और वादिया बना के तर्जमान और नुमाइंदा थे। उनके बाद जो यहाँ हमारे अदालती लोग भी यहाँ मौजूद हैं। हमारी कोटली की अदालतों ने इतने मुकदमों के फैसले किए हूँ जितने चौधरी यूनुस ने किए। सामईन मुकर्रम, चौधरी यूनुस के बाद फिर दूसरा तीसरा ज़हूर नौजवान यहाँ उभरा, वो की किरण था इस खानदान में। ज़हूर के जाने के बाद खानदान को एक उम्मीद हो चुकी थी कि एक सियासी और समाजी शख्सियत उभरने जा रही है, और बड़ी उम्मीदें थी। बशीर नाज हंसमुख और नकद दरवेश आदमी था, उसके पास कोई नफरतों के लिए और दुश्मनी के लिए वक्त नहीं था। सादा आदमी, शरीफ, खिदमतगार, मेहमान नवाज। ये जो उनका लाला बशीर कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो हर दूसरे को लाला कहता था, हर इंसान को एहतराम लाला कहता था।
اس لیے سب نے مل کر ان کو لگا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ بھائی سارے جو متاثر ہوئے ہم دعا کرتے ہیں. میں نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ یہ مہلت نہیں دیتے کہ 100 سال 150 سال عمر ہے اور آپ نیکیاں کر لیں. اب دنیا ملرت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, کمائی کریں اور واپس جانا ہے. مت انتظار کریں کہ میں بوڑھا ہوں گا یہ نیکیاں کروں گا. آپ اپنی زندگی کو آخرت کے لیے تیار کریں, کل اللہ کے ہاں میں اجر مل سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں کوٹلی ضلع کے سابق صدر ڈسٹرکٹ بار کوٹلی لیاقت مغل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصراً جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم, آج انتہائی دکھ اور افسوس کی گھڑی ہے. میں اپنے گفتگو کے آغاز سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلا کچھ ہی سال سے رخ ہی بدل گئی. ایک شخص سارے شہر کو حیران کر گیا. بشیر ناز ایک خوبصورت انسان تھا. اس نے ابتدائی طور پر کوٹلی بار میں ہمارے ساتھ وکالت شروع کی اور وہاں اس کا جو ہمارے ساتھ دورانیہ تھا انتہائی ہنسمکھ, ملنسار اور پیار کرنے والا. اور اس کے بعد جب بھی کبھی اس سے بات ہوئی, یہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی کوئٹہ کا جو ہے سیکرٹری جنرل بھی رہا. میں گزشتہ دنوں میں کوئٹہ میں ایک مقدمے میں آیا, وہاں بھی ان سے ملاقات ہوئی, لیکن ہمیشہ جو ہے نا بڑے پرتکلفانہ انداز میں, بڑے مہماندارانہ انداز میں ہمیشہ گفتگو کرتے تھے, اپنی طرف سے اچھی آفر کرتے تھے. یہ بھائی جو ہم سے آج ہم سے جدا ہو گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہم سے جدا ہو گیا. یہ بار اسٹیشن کوٹلی اور بار اسٹیشن کوئٹہ کا یہ ایک حصہ تھا. یہ وکیل نہیں تھا بلکہ ہمارا بھائی تھا. میں ان کے بھائی ظفر اقبال سے بھی اظہار افسوس کرتا ہوں اور تمام دوستوں اور مزینین علاقہ کے سے بھی افسوس کرتا ہوں. اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا بننا جو ہے جس طرح کا بشیر ناز نے جو ہے نا اپنی زندگی کو استوار کیا اور لوگوں کو ایک جو ہے نا مشعل راہ انہوں نے اپنے راستے کو اپنایا. بہت شکریہ. اب چودھری الیاس صاحب بھی یہاں موجود ہیں, ان سے گزارش ہے کہ ہم قمر صاحب آگے آ جائیں. ایک منٹ کے لیے میں سابق چیئرمین کے لیے راجہ حکیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم, یہ ہم چونکہ مقامی لوگ باہر سے آنے والے جملہ ججز صاحبان, وکلاء صاحبان, آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لائے. وقت چونکہ پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہے. اگر میں اپنے بھائی کے بارے میں بات کروں تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے, لیکن میں صرف اس شعر کے ساتھ کہ سنے کون قصہ درد دل میرا غم ساتھ چلا گیا, جس کی آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شاد چلا گیا. بس یہی بشیر ناز صاحب آپ کے لیے کہ آپ محبت چھوڑ کے, پیار چھوڑ کے, اخلاق چھوڑ کے, اعلیٰ کردار چھوڑ کے جا رہے ہیں. جس طرح مرحوم چودھری لطیف صاحب نے ٹریکٹر کی بنیاد پہ اپنا نام چھوڑا تھا, آپ نے اس کی تکلیف کرتے ہوئے آج بڑی شان کے ساتھ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کی زندگی میں بہت شکریہ. معزز سامعین, کیونکہ علماء کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے, عبدالرحمن صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں, میں معذرت کرتا ہوں, اور بہت سارے علماء کرام یہاں موجود ہیں. لیکن کیونکہ میرے بھائی کا تعلق ایک وکلاء کمیونٹی سے تھا, تو اب میں راجہ شہیر صاحب آزاد جموں کشمیر بار کونسل سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصراً اپنے خیالات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لالا ناز ایڈوکیٹ کی موت کا ذکر سنتے ہی, اس کا ذکر کرتے ہی کلیجہ منہ کو آتا ہے. جس قدر میرے پیش و مقدم نے کہا ہے, اس لالا منشی ناز مہمان نواز ہنسمکھ درویش سے بے انتہا خوبیوں کے مرکب
मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी तमाम खूबियों को कबूल फरमाए और जितने लवाकिन हैं उन्हें सब्र जमील अता फरमाए और लाला की आने वाली जुमला मज़लें आसान फरमाए। हम सब को अल्लाह ताला से बहुत शुक्रिया। मैं साबिक एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कोटली क़य्यूम कमर साहब से गुजारिश है कि 1 मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार करें। क़य्यूम कमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त बहुत मुख्तार है। दोस्तान मोहतरम, आज हम जिस शख्सियत के नमाज जनाजा में शरीक हैं, ये बिलाशुबा वादी बना का एक चमकता और दमकता सितारा थे, जिस इनकी अचानक मौत की वजह से आज वादी बना की फ़ज़ा पुरसोज और हर आंख अश्क बार है। मैं इस मौका पर अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला बशीर नाज एडवोकेट साहब की कब्र की मंजिलें आसान फरमाए। अल्लाह ताला पसमानदगान को सब्र जमील और इस पर अजर अजीम अता फरमाए। मैं इनके ख़ानदान के साथ, इनके भाइयों के साथ, इनके बच्चों के साथ दिली ताज़ियत का इज़हार करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। वास्ता मौजूद साहब चौधरी बशीर नाज के बरतानिया के साथी है डॉक्टर यासीन साहब, उनसे गुजारिश है कि 1 मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार करें। डॉक्टर यासीन साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जब बशीर नाज साहब का इस दुनिया से जाने का मुझे पता चला तो खुदा की कसम मेरा दिल खून के आंसू रोया। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि बशीर नाज साहब जब बरतानिया में थे, जनाब चौधरी ज़फ़र साहब और चौधरी आसफ़ साहब भी यहाँ मौजूद हैं। मैं इनकी कौन सी खिदमत आपके गिन के बताऊँ। हमारी सेंट्रल मस्जिद जो लूटन की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये उसके सेक्रेटरी जनरल थे। जब लोग इंग्लैंड में अय्याशियाँ करना जाते थे, फिरते थे जवानी के दिनों में, तो ये हमारी मस्जिद की खिदमत कर रहे थे। ये एक बहुत बड़े सच्चे आशिक़े रसूल थे। जब कोई या रसूलुल्लाह कहने वाला, जब सच्चा आशिक़े रसूल, रसूल पाक की मसाजिद से मोहब्बत करने वाला इस दुनिया से जाता है तो उसका जनाजा इस तरह होता है। बाकी जो कुछ बयान किया गया, चौधरी साहब ने बयान किया उनके बारे में, वो एक अच्छे अखलाक के मालिक थे, इंसानियत के खिदमतगार थे। न सिर्फ वो, उनके वालिद मोहतरम चौधरी लतीफ़ साहब भी और उनके भाई जो हैं, ये पूरे इंग्लैंड में भी जिस तरह बशीर नाज, इस तरह बशीर नाज सब लोगों की खिदमत यहाँ करते हैं, इनके भाई वहाँ लोगों की खिदमत करते हैं। मेरी आखिर में दुआ यही है कि अल्लाह ताला जिस नाज से बशीर नाज इस दुनिया से गए हैं, अल्लाह इनका अगला जहान बेहतर करे, इनकी मंजिलें आसान फरमाए और हम सब को सच्चा आशिक़े रसूल बनाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सामीन, जो आपने टाइम दिया, इस पर मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अपने सफ़ों में तशरीफ लाए। तो आज आखिरी मुकर्रर हमारे साबिक़ वज़ीर हुकूमत चौधरी अलियास साहब से गुजारिश है कि सिर्फ 1 मिनट में आपने क्या, बाकी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी सफ़ों में तशरीफ लाइए। नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन, वक्त अपनी याद आता है और जनाजे का वक्त हो चुका है। इस बात का शिद्दत से एहसास है कि दुआ है कि अल्लाह ताला बशीर साहब को अपनी दीवारे रहमत में जगह अता फरमाए और लवाकिन और दोस्तों को सब्र जमील अता फरमाए। सफर जरूर जी सारे में तशरीफ ले चलें। लाला बशीर के ब्रदर अकबर चौधरी मोहम्मद आसिफ साहब से पहले 10 सेकंड के लिए मोहम्मद वसीम मुस्तफ़ाई एडवोकेट से मुल्तमिस हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा भाई, हमारा दोस्त अच्छे अखलाक लेकर दुनिया जहां से चला गया है। मैं अपनी तरफ से वज़ीर हुकूमत जनाब डॉक्टर सरदारी साहब की तरफ से आप तमाम लोगों से ताज़ीम करता हूँ। जब रात को उनसे मेरी बात हुई तो वो इंतहाई गमज़दा थे। आज बजट इजलास की वजह से यहाँ हाजिर नहीं हो सके, लेकिन उनका दिल बहुत अफसुर्दा है और बहुत अफसोस कर रहे थे और ये कह रहे थे कि लाला बशीर नाज जो है मेरे इब्तदाई दोस्तों में था।
اور میرے ہر غم خوشی میں میرے ساتھ رہا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. جناب چودھری ظفر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بشیر ناز اور کے تمام خاندان کی طرف سے آپ سب کا شکر گزار ہوں. بشیر ناز صاحب نے ایک سیاسی اور سماجی زندگی گزاری یہاں پر بھی اور برطانیہ میں بھی. اس ناطے سے اگر ان سے کسی کے ساتھ کوئی تلخ کلامی یا کوئی کسی قسم کی جو ہے غلط فہمی ہو تو میں آپ سب سے درج کرتا ہوں کہ ان کو معاف کرنا. آپ تمام لوگوں کو جنہوں نے یہاں پر حاضر ہو کر ہمارا غم بانٹنے کی کوشش کی اور جنہوں نے برطانیہ میں اور سوشل میڈیا کے ساتھ یا یہاں آ کر ہمارا غم بانٹنے کی کوشش کی, میں تمام کا بہت شکر گزار ہوں. اور میں بہت سے ساتھیوں سے معافی چاہتا ہوں کہ ان کے بہت سے جو قریبی ساتھی ہیں ان کو جو ہے اپنے اظہار کا موقع نہیں مل سکا. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور آپ سب کو پیچھے دو بندے باری باری اعلان کر رہے تھے اس کو ہم پہچان لیں اور جب بھی کچھ زیادہ ہو تو انہیں وقت دیا کہ انشاءاللہ کسی مذہبی شخصیت کو آگے آنے کی بالکل توفیق دے. اور کوئی مولوی کوئی پروفیسر کوئی اس کی ضرورت نہیں ہوگی, یہ سارے کچھ کام کو نہیں کر سکتے. درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, دعا واسطے اس حاضر میت کے لیے. پیچھے اس امام صاحب کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاشف الاسلام وتوفيته منا وتوفى الرضوان. اللهم اغفره وارحمه. اللهم اغفره وارحمه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لي ولوالدي ولاستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. انہوں نے بھی جملہ کلمات طیبات اسماء الواجہ منظور ہوتے ہوئے سرکار دو عالم مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار دربار میں پیش کرنے کے لیے مقبول ہو. آپ کے تبسم سے حضرت محمد علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی حضرت ایمان پر پہنچے سب کی ارباب و درجات درجہ پیش کرتے ہیں. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرماؤ. بالخصوص صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی محمد بشیر ناز صاحب نور بناؤ, قبر کو جنت العالمین کا تبدیل فرماؤ. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرماؤ. زندگی میں بشری تقاضوں کے مطابق اگر کوئی کوتاہی لگتی ہے تو قاضی عطا فرماؤ. وائقین کا سماعتار کو صبر جدید اور عزیز عطا فرماؤ. وقوفد امورنا الی اللہ ان اللہ رسول العباد برحمتہ. بہت سارے حضرات پہلے زیارت کر چکے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا
الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جل سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں
तन्हा इमदाद मेरी करने आ चाला मेरे आका रोशन मेरी तुरबत को वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना दीदार अता करना ए सब्ज़ गुंबद गुंबद वाले ला इलाहा पढ़ गए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला ला पढ़ गे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला आवेगा पढ़ लो ला इलाहा पढ़ ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला ला इलाहा पढ़ ये ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा आज मंग लो जो कुछ मंगना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ गए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा ला पढ़ ये ला इलाहा इल्लल्लाह ला
बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आण बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला आवेगा पढ़ लो ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा आज मंग लो जो कुछ मंगना आज मंग लो जो कुछ मंगना जे इथों का मेरे अज लंघना जे ओने रह जाना जिले संगना जे पढ़ दो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा मैं कब्र अंधेरी में या रसूल अल्लाह
الحفيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. سارے بندے فاتحہ شریف پڑھنے کی کوشش کرو. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد نشكر بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نشكر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الجملہ کلمات طیبات میں تلاوت کیے میری ملک کی کہ سب کو ساتھ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. آپ کے توسل کے ساتھ جمیع انبیاء کرام شہداء کرام اہل بیت اطہار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین ازواج مطہرات صحابہ کرام صحابیات تبع تابعین جمیل محدثین مفسرین مجتہدین علماء حق کے روح سارے ثواب کرنے قبول و منظور فرما. اس کا برسامی اتنے مدفون سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. خصوص بالخصوص چودھری محمد بشیر ناز کی روح کو سارے ثواب کرنے قبول و منظور فرما. منکر نکیر کے سوال و جواب میں آسانی عطا فرما. اس نئے ماحول کے ساتھ مانوسیت عطا فرما. پاک کلام کے توسل کے ساتھ ان قبر کو بکا نور بنا. قبر کو جنت کے باغات میں سے باغ بنا. جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا. میدان معاشر میں افضل صدم شفاعت نصیب فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما. مرغوب کے حق میں مار جائزانہ دعا قبول و منظور فرما. دعائقین کو عزا کاروں کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما. اللہم اغفر ہو وارحم ہو وادخل فی الجنت الفردوس. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفره وارحمه اللهم اغفره صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلی وصحبہ ذریۃ اجمعین برحمتک یا ارحم